السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ بسکوپان پلس کی۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس کیا چیز ہے، اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس کون کون سے ہیں، یہ کس بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کب اور کیسے استعمال کرنی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبا کر ہمارے یوٹیوب چینل میڈیسن انفو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس ہائیوسین بیوٹائل برومائڈ اور پیراسٹامول کا مجموعہ ہے۔ یہ معدے اور آنتوں کے پٹھوں کو آرام دے کر پیٹ کے درد کو کم کرتی ہے۔ ماہوارے کے درد کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انسانی جسم میں مخصوص کیمیکل ہوتا ہے جسے میسنجر کہتے ہیں، جو بخار اور درد کا سبب بنتا ہے۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس اس کیمیکل کی پروڈکشن کو روکتی ہے۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس بہت تیزی سے کام کرتی ہے، 15 منٹ کے اندر اندر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ 6 سال سے زیادہ عمر کے مریضوں کو ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال کرنی چاہیے۔ 6 سال سے کم عمر مریضوں کو یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ گلوکوما کے مریضوں کو ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ گلوکوما آنکھ کی ایک بیماری ہے جس میں آپٹک نرو جو آنکھ کو دماغ سے جوڑتی ہے خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے مریض جن کی آنکھ کا سائز بڑھ جائے، ان مریضوں کو بھی ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میستھینیا گریوس اور پیرالیٹک ایلیس کے مریضوں کو ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میستھینیا گریوس ایسی حالت ہے جس میں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور آسانی سے تھک جاتے ہیں، جبکہ پیرالیٹک ایلیس ایسے مریض جن کی آنکھ بلاک ہو اور صحیح طریقے سے کام نہ کر سکتی ہو۔ اور 40 سال سے زیادہ عمر کے مریضوں کو بھی ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ دوران حمل اور دودھ پلانے والی خواتین ٹیبلٹ بسکوپان پلس کو استعمال نہ کریں۔ اگر پخانہ کے ساتھ بلڈ آ رہا ہو تو تب بھی ٹیبلٹ بسکوپان پلس کو استعمال نہ کریں۔ متلی یا الٹی آ رہی ہو تو تب بھی اس گولی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایسی خواتین جن کو ویجینل بلیڈنگ ہو رہی ہو، وہ بھی یہ دوا استعمال نہ کریں۔ اور ایسے مریض جن کی دل کی دھڑکن تیز رہتی ہو یا دل کے امراض میں مبتلا لوگ ٹیبلٹ بسکوپان ہرگز استعمال نہ کریں۔ یا ایسے مریض جن کو پیشاب کرنے میں دشواری ہو یا درد ہوتا ہو، مثال کے طور پر پراسٹیٹ کے مسائل والے مرد ٹیبلٹ بسکوپان استعمال نہ کریں۔ ہائپوتھائرائڈزم کے مریض بھی اس دوا کو استعمال نہ کریں۔ ہائپوتھائرائڈزم ایسی بیماری ہے جس میں تھائرائڈ گلینڈ زیادہ مقدار میں تھائرائڈ ہارمون بناتا ہے۔ یا ایسے مریض جن کو ہاضمہ کے مسائل ہوں، جیسے کہ سینے میں جلن، معدے میں تیزابیت، شدید قسم کی قبض، تو ایسے مریضوں کو ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ السریٹیو کولائٹس کے مریض بھی اس دوا کو استعمال نہیں کر سکتے۔ السریٹیو ایسی حالت ہے جس میں بڑی آنت اور ریکٹم میں سوزش ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، تو اب بات کرتے ہیں ٹیبلٹ بسکوپان پلس کی ڈوز کے بارے میں۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس کو عموماً دن میں ایک گولی 3 ٹائم لی جاتی ہے۔ یہ گولی کیونکہ معدہ خراب نہیں کرتی، اس لیے اس گولی کو کھانے سے پہلے یا بعد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس کے کچھ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، تاہم اس کے استعمال سے منہ خشک، قبض اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس کے استعمال سے اگر منہ خشک ہو جائے تو کوئی ٹافی یا ببل چبا لیں۔ قبض ہونے کی صورت میں ریشہ دار غذائیں استعمال کریں اور لگزیٹو ادویات کا استعمال کریں۔ لگزیٹو ادویات ایسی ادویات ہیں جن کو قبض ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیبلٹ بسکوپان پلس کو حمل کے لیے نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن حمل کے دوران اس کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ چھاتی کا دودھ پلانے والی خواتین کا ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال کرنے سے دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کا بسکوپان پلس کے استعمال سے بچے کی صحت پر اثر پڑتا ہے، جیسے کہ نیند کا زیادہ آنا اور قبض ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ٹیبلٹ بسکوپان پلس استعمال کرتے ہوئے یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ٹیبلٹ بسکوپان پلس اور ایسی ادویات جن کو موشن سکنس کے طور پر جانا جاتا ہے، جیسے کہ ڈومپوریڈون اور میٹوکلوپرامائڈ، ایک ہی وقت میں استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔ کیونکہ ڈومپوریڈون اور میٹوکلوپرامائڈ آنت کی حرکت کو بڑھا دیتی ہیں، جبکہ بسکوپان پلس آنت کی حرکت کو کم کر دیتی ہے۔